عام طور پر جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ پرانی باتیں، پرانے خیالات۔ لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا مل جاتا ہے جو حیران کر دیتا ہے، جو اپنے وقت سے بہت آگے کا ہوتا ہے۔ 1912 کا کشمیر فارسٹ نوٹس ایک ایسی ہی دستاویز ہے، ایک ایسا قانون جو بظاہر ماضی کا ہے لیکن اس کی روح آج کی ہے۔ آج کل ماحولیاتی تحفظ کی دنیا میں کمیونٹی لیڈ کنزرویشن کا نام تو سنا ہوگا، مطلب یہ کہ مقامی لوگوں کو ساتھ ملا کر ماحول کو بچانا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوچ واقعی اتنی نئی ہے؟ اس کا جواب حیرت کی بات ہے آج کی کسی پالیسی دستاویز میں نہیں، بلکہ 100 سال سے بھی پرانے کشمیر کے جنگلات کے قانون میں چھپا ہے۔ تو آخر ایسی کیا خاص بات تھی اس قانون میں؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اپنے وقت سے بہت آگے تھا؟ دیکھیے، یہ کوئی عام قانون نہیں تھا کہ بس درخت کاٹنے یا نہ کاٹنے کے اصول لکھ دیے۔ نہیں، یہ اصل میں لوگوں، سائنس اور قدرت، ان تینوں کے درمیان ایک توازن، ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ ایک طرح سے یہ ایک فارمولا تھا کہ انسان اور جنگل ساتھ ساتھ امن سے کیسے رہ سکتے ہیں۔ اس پورے قانون کی جو بنیاد تھی نا، وہ ایک بہت ہی سادہ لیکن اس دور کے لیے انقلابی خیال پر تھی، اور وہ تھا کو ایگزسٹنس، یعنی بقائے باہمی۔ اس قانون کا پہلا اصول ہی دیکھ لیں، صاف صاف لکھا ہے کہ جنگل سے ملنے والی چیزیں، یعنی جو رعایت دی جا رہی ہے، وہ لوگوں کے اپنے گھریلو اور زرعی استعمال کے لیے ہے۔ انہیں بیچا نہیں جا سکتا، نہ ہی ان کا تبادلہ ہو سکتا ہے، بالکل نہیں۔ مطلب صاف تھا، جنگل کوئی مارکیٹ نہیں ہے۔ اس ایک جملے نے لوگوں کو صرف صارف نہیں بنایا، بلکہ انہیں جنگل کا حصے دار، ایک پارٹنر بنا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اور حکومت دشمن نہ بنے، بلکہ مل کر اس سانجھے ورثے کی حفاظت کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم عملی طور پر کام کیسے کرتا تھا؟ چلیے اس کے کچھ اہم ستونوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو زمیندار لفظ کو ہی لے لیں۔ عام طور پر ہم زمیندار کسے کہتے ہیں؟ وہی جو زمین کا مالک ہو۔ لیکن اس قانون نے اس لفظ کو بالکل نئے معنی دے دیے۔ اس فہرست میں صرف زمین کے مالک نہیں تھے، اس میں لوہار، بڑئی، کمہار، حجام، پانی بھرنے والا، یہاں تک کہ گاؤں کے مذہبی پیشوا بھی شامل تھے۔ مطلب صاف تھا، جنگل صرف کسان کا نہیں بلکہ پورے گاؤں کا ہے، ہر اس فرد کا جس کی روزی روٹی اس سے جڑی ہے۔ یہ سماجی شمولیت کی ایسی مثال ہے جو آج بھی ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اور یہ جو حقوق دیے گئے تھے نا، ان کے ساتھ ایک زبردست توازن بھی رکھا گیا تھا۔ ایک طرف گاؤں والوں کو گھر بنانے، اوزار تیار کرنے اور چولہا جلانے کے لیے لکڑی ملتی تھی، لیکن دوسری طرف یہ سب کچھ اندھا دھند نہیں تھا۔ ہر چیز سائنٹیفک طریقے سے منظم کی جاتی تھی۔ صرف وہ درخت کاٹے جا سکتے تھے جن پر فارسٹ آفیسر نے نشان لگایا ہو، اور وہ بھی مخصوص موسموں میں۔ اور بات صرف عام لکڑی کی نہیں تھی، دیودار جیسے قیمتی درخت کے لیے تو منظوری سیدھا سب سے بڑے آفیسر یعنی کنزرویٹر سے لینی پڑتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر درخت کی اہمیت کو سمجھتے تھے، ہر نوع کی قدر کو پہچانتے تھے۔ اور پتہ ہے سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ یہ قانون کوئی پتھر پر لکیر نہیں تھا، یہ موسم اور علاقے کے حساب سے بدلتا تھا۔ جیسے کرنار اور گریز، جہاں موسم بہت سخت ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کو لکڑی سستے داموں پر ملتی تھی، کیونکہ قانون بنانے والے جانتے تھے کہ ہر علاقے کی ضرورتیں اور مشکلات الگ ہوتی ہیں۔ تو اصل میں یہ پورا نظام ایک سماجی معاہدہ تھا۔ ایک طرف تو لوگوں کو وہ سب کچھ مل رہا تھا جس کی انہیں ضرورت تھی، مویشی چرانے کے لیے جگہ، گھروں کی تعمیر اور مرمت کے لیے لکڑی، کھیتی باڑی کے اوزاروں کے لیے مفت لکڑی، یہاں تک کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی تو اسے دوبارہ گھر بنانے کے لیے مفت امداد دی جاتی تھی۔ لیکن اس معاہدے کا ایک دوسرا بہت اہم حصہ بھی تھا۔ ان تمام حقوق کے بدلے میں ہر شخص جنگل کا محافظ بھی تھا۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ جنگل میں ہونے والے جرائم کو روکیں، کسی بھی غلط کام کی اطلاع فوراً افسران کو دیں، اور اگر جنگل میں آگ لگ جائے تو اسے بجھانے میں سب سے آگے ہوں۔ یہ حقوق اور ذمہ داریوں کا جو خوبصورت توازن تھا نا، اسی نے اس نظام کو اتنا کامیاب بنایا۔ تو اتنی پرانی بات کا ذکر آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے، ایک ایسا سبق جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ ذرا سوچئے، جب 1912 میں کشمیر یہ ماڈل بنا رہا تھا، باقی دنیا بالکل الٹی سمت میں جا رہی تھی۔ 20ویں صدی میں زیادہ تر ملکوں نے کیا کیا؟ جنگلات پر پورا کنٹرول لے لیا اور مقامی لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ پھر کئی دہائیوں بعد جب نقصان ہو گیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ جیسے نئے نام سامنے آئے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ کشمیر یہ کام ان سے 70-80 سال پہلے ہی کر چکا تھا۔
اور اس سب سے جو ایک اہم نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ماحول کی حفاظت تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب حقوق، قانون اور ذمہ داری، یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں۔ جب لوگوں کو نظام کا حصہ بنایا جاتا ہے، انہیں احساس ملکیت دیا جاتا ہے، تو وہ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا اپنے سیارے کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ آگے ہی دیکھنا ہوگا، یا کبھی کبھی پیچھے مڑ کر تاریخ کے ان بھولے بسرے صفحات سے سبق سیکھنا زیادہ ضروری ہے؟